بہت ساری قرآن پاک کی صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، مگر بہت ہی مختصر اور جامع اگر میں کہوں تو سورہ قاریہ میں جس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، لوگ پھیلے پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور اس کیفیت میں، یعنی پہلے قرآن نے سینیریو بیان کیا کہ معاملہ کیا ہوگا، خوف کتنا ہوگا، پھر اعمال کی بات کی کہ اعمال تولے جائیں گے. تو اب سٹیپ بائی سٹیپ سوچے پھر پلسرات سے گزرنا. تو اب اتنی ساری پرابلمز ہیں، سولوشن کیا ہے؟ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار ہمیں سمجھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ٹھیک ہے پیاس لگے گی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ٹھیک ہے نامۂ اعمال تولے جائیں گے مگر اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. ٹھیک ہے پل صراط سے گزرنا ہے مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہی ہیں. ماں باپ چھوڑ دیں گے تو ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے. یعنی سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات میں ہے. اب جو ان کے قریب ہو گیا، پیاس لگے گی آقا کے ساتھ ہوگا، وہ جام کوثر پلا دیں گے. پل صراط سے گزرنا ہوگا وہ گزروا دیں گے. اعمال نامے ہلکے ہو گئے تو اپنے کرم سے بھاری کر دیں گے. تو یہ قریب ہونا ایکچولی دا نیڈ آف دیٹ ٹائم. قیامت کے دن ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک کے قریب ہوں. اور ایک اور میں عشق والی بات کروں اشفاق بھائی، ایک شعر بچپن سے سن رہے تھے مگر میں ایک بار وہ روایت پڑھ رہا تھا قیامت کے حوالے سے، تو اس میں آیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا نا، یہ سینکڑوں میل، یعنی اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو سینکڑوں میل جتنا فاصلہ طے کرے گا، یہ اتنا بڑا پرچم ہوگا. اچھا اب اتنا بڑا پرچم ہوگا تو میں پھر سوچنے لگا کہ مینا کے اندر جو گئے حج پر گئے ان کو پتا ہے کہ وہاں جب لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنا خیمہ تلاش کرنے کے لیے اوپر ایک بڑا سا بلون لگا دیا جاتا ہے، بڑا سا پرچم لگا دیا جو دور سے بتاتا ہے کہ یہ ہمارا خیمہ ہے. تو یہ تو 25 لاکھ لوگوں کے لیے حال یہ ہو جاتا ہے. وہاں تو اربوں 8 ارب لوگ تو ابھی ہیں، دنیا میں اربوں خربوں لوگ آئیں گے، سارے وہاں ہوں گے. تو واٹ از دا وے ٹو فائنڈ رسول پاک علیہ السلام؟ ہم پتہ نہیں کس کونے میں ہوں گے، تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو سیدی امام حسن مولانا حسن رضا خان صاحب کو شعر مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو، مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. وہ پرچم بتائے گا کہ پیارے آقا وہاں چلو چلتے ہیں نبی پاک کے پاس. اچھا پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو جو ماشاءاللہ میلاد کے پرچم لگاتے ہیں. قیامت کے دن بھی ایک پرچم ہوگا جو نبی پاک کی نشانی دے رہا ہوگا. اب پیارے آقا کے قریب ہونا کتنا ضروری ہے پہلے یہ سمجھ لیں. اور اب آتے ہیں کہ سبحان اللہ خود نبی پاک علیہ السلام فارمولہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب ہزاروں کا مجمع ایک بندے سے ملنا چاہے تو کوائٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. تو جب اربوں لوگ ہوں تو کون قریب ہوگا؟ تو قریب وہی کرے گا جس کو قریب کرنے والے قریب کریں گے. تو انہوں نے گیٹ پاس دے دیا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ مجھے قیامت کی سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا. the most closest amongst you on the day of judgment، وہ وہی ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو میں ایک تصور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کو. کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے تسبیح لے کر جب واک کر رہے ہو نا تو درود پاک پڑھے، ایسی جگہ ٹکرا نہ جائیں، یا آنکھیں نہ بھی بند کریں، امیجنیشن کریں کہ میں جتنے درود پاک پڑھ رہا ہوں نا اتنے قدم اپنے آقا کے قیامت کے قریب ہو رہا ہوں. ایک قیامت کا منظر ہے، ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، پیارے آقا کہیں جلوہ فرما ہے اور مجھے نبی پاک کے پاس جانا ہے. ہر درود مجھے ایک قدم میرے آقا کے قریب کر رہا ہے. آپ یقین کریں تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ یار تھوڑا اور قریب ہو جاؤں، تھوڑا اور قریب ہو جاؤں. تو اللہ کرے قرب مصطفیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نصیب ہو.